بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تو بڑا اچھا فیصلہ آ گیا اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے، جو ہے وہ شاہ نواز جو امیر تھے ان کو سزائے موت دے دی سارا قتل کیس میں۔ 10 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ ان کی والدہ کو البتہ بری کر دیا گیا، جو شاہ نواز میر کی والدہ تھی ان کو بری کر دیا گیا۔ دیکھیں پیسہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، پھر نشہ۔ اور اس شخص نے ایک نوجوان معصوم بولی بالی لڑکی کو پھسلایا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنی بیوی کو، بیگم کو اس طرح قتل کرے، لیکن اس نے کر دیا۔ سزائے موت ہوئی، صحیح فیصلہ ہوا، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے کہ آپ جو خواتین کو کھلونا سمجھتے ہیں، یہ ایسے عناصر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو سزائیں دی جائیں۔ یہ بگڑی ہوئی اولاد، آج اس کا والد بھی بیٹھا ہوا تھا یاز میر، جو کہ صحافی ہے، لیکن کیا کریں؟ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قانون سے مبرہ ہے، قانون سے آزاد ہے، نہیں۔ جو اس نے کیا دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خواتین کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں اور آپ کو چھوڑ دیا جائے، یا آپ اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنی تشہیر، اپنے اختیارات، اپنے پاورز، اپنے جو رکھ رکھواؤ اس کی وجہ سے چھوٹ جائے۔ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قانون واقعی سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور یہ قانون نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو بھی جس فورم پہ بھی اپیل کریں گے، وہ عدالتیں بھی اس چیز کو جو ہے وہ رد کریں گی۔ اب آ جائیں دوسری کہانی کی طرف۔ کہانی کیا، خبر کی طرف، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سائفر کیس کا جو اب ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ ہوگا۔ ایف آئی اے کی درخواست مان لی گئی ہے، اور کل سے باقاعدہ طور پر اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ فرد جرم لگ چکی ہے، کیونکہ بہت زیادہ شور شرابہ تھا، اور کبھی میڈیا کے لوگ نہیں جا رہے، کبھی پبلک نہیں جا رہی، تو پھر ایف آئی اے نے درخواست کی کہ معاملہ چونکہ سیکرٹ ایکٹ کا ہے، سائفر سیکرٹ تھا، تو اس کی کاروائی بھی سیکرٹ ہونی چاہیے۔ تو جج نے محفوظ فیصلہ کیا تھا، اس کو سنا دیا گیا۔ پھر وہ گرفتاری بھی ڈال گئی، دوسری والے میں بھی، توشہ خانہ کیس میں بھی جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ ہو گئی۔ تو وہ بھی ابھی جو ہے وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں اب تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے۔ یہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ چھوٹی جماعتیں، خاص طور پر استحکام پاکستان پارٹی اور جے یو آئی فے، کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے وہ حصہ بقدر جسہ، یعنی کہ جتنی آپ کی اسٹرینتھ ہے اب اتنا مانگیں۔ اب انہوں نے نون لیگ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی اور جے یو آئی فے نے بھی، پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر۔ اب خدا کا خوف کرے، وہ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اتنے امیدوار ہیں ہر حلقے میں کہ ہمیں میاں صاحب کو، نواز شریف کو مشکل پیش آ رہی ہے ان کا انتخاب کرتے ہوئے۔ لیکن اب یہ پی ٹی آئی جو استحکام پاکستان پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں قومی اسمبلی کی کم از کم 15 نشستوں کے اوپر ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے پنجاب میں، اور 40 صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں پنجاب کی، وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ اب جے یو آئی فے کا سن لیں، جن کی اتنی وہاں پہ فالوئنگ ہی نہیں ہے۔ جے یو آئی فے والے کہتے ہیں جی ہمیں 5 سیٹوں پہ قومی اسمبلی پہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور 10 سیٹیں جو ہے وہ ہمیں دی جائیں صوبائی اسمبلی کی۔ اب وہ نون لیگ والے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی کیا کریں، کس طرح اس کو ایڈجسٹ کریں۔ نون لیگ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، حسن اقبال، رانا ثناء اللہ، یاز صادق،
باقی سعد رفیق وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایڈجسٹمنٹ تو کرنے کو تیار ہیں، کہ ہماری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، لیکن یہ تو نہ کریں کہ ہم 15 سیٹیں قومی اسمبلی کی آپ کو دے دیں استحکام پارٹی کو، 5 ہم JUIFA کو 20 ہو گئی، تو ہمارے جو پھر 20 MNAs ہیں وہ کہاں جائیں گے ان حلقوں میں؟ وہ کہاں جائیں گے؟ جی وہاں پہ آپ کی کمزور ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نون لیگ تو کمزور نہیں ہے، وہاں پہ نواز شریف کے پاس تو جو امیدواروں کا وہ انٹرویو کر رہا ہے، ہر حلقے میں نواز شریف کے پاس کم از کم 3 امیدوار ہیں جیتنے والے قومی اسمبلی کے، اور 4 سے 5 امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے کے جیتنے والے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ وہاں سے چھوڑ کے، وہ ان لوگوں کو چھوڑ کے ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اپنے لوگوں کو ناراض کر کے، اور آپ اتنی بڑی سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ وہ لسٹ تھما دی جی انہوں نے استحکام پارٹی والوں نے کہ نہیں جی ہمیں دیکھیں، ورنہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہ آیا ہوا ہے ڈیڈ لاک۔ اب اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے بھی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، لیکن اب خود سمجھدار ہیں کہ یہ ایک سیاسی بلیک میل ہے کہ انتخاب سے پہلے ہوتی ہے۔ اس میں تو چودھری برادران ٹھیک رہے ہیں، یہ جو شجاعت ہے، انہوں نے کہا جی ہماری جتنی جماعت ہے اسی حساب سے ہم نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ نون لیگ نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے 4-5 سیٹیں مانگی ہیں صوبائی اسمبلی کی، اور 2-3 ان کی جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہمیں کافی ہمیں مل جائے وہ ادھر سے قومی اسمبلی کی۔ تو انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ ان کے ساتھ کرے گی، جو اپنی انہوں نے لڑنی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ لیکن یہ جو JUIFA نے ایک JUIFA کا تو پنجاب، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے چونکہ خیبر پختونخوا میں وہ عدل بدلہ ہے، عدل بدلہ نا وٹا سٹا، وہ کہہ رہے ہیں جی چونکہ ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، تو لہٰذا پنجاب میں اس بدلے میں انہوں نے مانگا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ سلسلہ ایک نیا شروع ہو گیا ہے کہ اس سے آپ جو ہے اس کے بدلے میں آپ ہمیں اتنی سیٹیں دیں گے تو ہم آپ کو خیبر پختونخوا میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ اب میاں صاحب بچارے پریشان ہیں، انہوں نے جناب اس کے اوپر جو ہے وہ اب سوچ بچار کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں پھر مولانا فضل الرحمان سے ملتا ہوں، جہانگیر ترین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اتنا نہ کریں، 40 تو نہ ہو۔ باجواب انہوں نے جو مذاکراتی ٹیم اس نے استحکام پارٹی کو یہ دیا کہ بھائی 20-15 تو نہیں ہم قومی اسمبلی کی آپ کو دے سکیں گے، ہم 5 سے 7 سیٹوں پہ آپ کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی 20 نشستوں کے اوپر۔ اس کے اوپر وہ مان نہیں رہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنی بڑی پارٹی ہے، ہمارے پاس سلیکٹیبل ہے، تو یہ تو آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کافی معاملات ان کے جو ہیں وہ گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ کی طرف نہ جائے، بلکہ فیصلہ ہو جائے۔ لیکن یہ جو بلیک میلنگ ہے، سیاسی بلیک میلنگ اور انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب نواز شریف کو اگر یقین ہے کہ میں نے جیت جانا ہے پنجاب سے، تو پھر تو نواز شریف کو چاہیے کہ وہ اکیلا چلے پھر وہاں پہ، اگر چونکہ نواز شریف کو خیبر پختونخوا میں بھی، سندھ میں بھی ادھر ضرورت ہے، تو وہ کہہ رہے جی ایڈجسٹمنٹ کر کے چلے۔ جہانگیر ترین نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا تھا عمران خان کے خلاف، تو ہم ان کو ساتھ رکھیں، وہ رکھ رکھاؤ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ آپ جو لسٹ دے رہے ہیں وہ پھر نون لیگ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے پاسبل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔